بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 10th کلاس کی اردو نیو ایڈیشن جو نیو کورس ہے 2026 سے 2027 وہ لے کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کا عنوان دیکھیں تو جس میں سب سے پہلے انہوں نے دی ہوئی ہے نظم، حمد اور نعت، جس میں سے ہم نے حمد کے شاعر کی تشریح کر لی تھی۔ آج ہم کریں گے نعت کے شاعر کی تشریح، جس کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم جو ہے وہ آپشنل ہے، اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں، ڈائریکٹ تشریح بھی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبیٰ یا محمد مصطفیٰ کے لقب سے یاد کرنا چاہیے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے اور ان کے بعد کوئی قابل ذکر مقام نہیں رکھتا، یعنی ان کی شان اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے۔ حفیظ ذکر محمد میں ہے دلوں کو قرار، خدا کے بعد یہی نام ہے نجات کی راہ۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور والہانہ مرتبہ کو اجاگر کیا ہے۔ لفظ رسول مجتبیٰ کا مطلب ہے کہ وہ منتخب پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور سب سے افضل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ اور سب سے معصوم و کامل رسول اور نبی ہیں۔ شاعر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور ہستی اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ اس شعر کا مقصد قاری سامع ہے کہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور احترام پیدا کرنا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر ہی سب سے بڑی نعمت اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ شعر نمبر 2۔ شریعت کا ہے یہ اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ شریعت یعنی اسلامی قانون اور تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی کے طور پر یاد کریں۔ اسی طرح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کے لقب سے یاد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ۔ محمد مصطفیٰ ہے نور حق کی کرن، ان کے ذکر سے دل کو ملتی ہے روشن و ہنر۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر القادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اور روحانی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ شعر کا ارائہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے قوانین اور تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ کی نبوت کا اعتراف ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبت کے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور حقیقی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور عشق کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہ شعر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہ صرف شریعت کے لحاظ سے ہے بلکہ دل و جان میں محبت اور عقیدت کے لحاظ سے بھی لازمی ہے۔ شعر نمبر 3۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو پوری دنیا سننے کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی سب کان لگائے سنتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو فوراً درود اسلام بھیجنا چاہیے، یعنی مرحبا صلی اللہ کہنا اور واجب و مستحب عمل ہے۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کی گہرائی کو بیان کیا ہے۔ دنیا سے آپ کوش کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے نہ صرف انسان بلکہ کائنات بھی جیسے سننے کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر دل اور ہر وجود کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے تاکید کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود السلام بھیجنا ضروری ہے۔ مرحبا صلی اللہ کہنا محبت، عقیدت اور احترام کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے ساتھ روحانی خوشی اور وجدانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نقش روشنی کی طرح ہیں جو انسان کو صحیح راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے مغفرت اور رحمت کا راستہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے گناہوں کی معافی اور روحانی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نظیر اسلام عزت ہے، نجات و سرخروئی ہے، جو چل پڑا محمد کے قدم پر وہی کامیاب ٹھہرا ہے۔ تشریح۔
اس شعر میں ماہر قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے عمل نمونے کو روشنی اور رہنمائی کے طور پر بیان کیا ہے۔ نقش قدم سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پر عمل کرنا انسان کو ہدایت، فلاح اور روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا کسی بھی منزل یا مقام کے حصول سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا راستہ ہے، یعنی جو شخص ان کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں سکون پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا اہل بنتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کی یگانت اور وحدت نور وحدت کی دائرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کی نبوت کی روشنی ہی سب کچھ ہے، یعنی یہی روشنی زندگی کی ابتدا بھی ہے اور اختتام بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب کچھ سمجھا جائے، زندگی کا آغاز اور اختتام اسی سے جڑا ہے۔ جس نے ہر ذرے کو بخشا شعور راہ حق، زندگی کی ابتدا زندگی کا سماں بھی وہ۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو روحانی اور کائناتی مرکزیت کے نقطہ نظر سے بیان کیا ہے۔ لفظ دائرہ نور وحدت یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ کی یکتائی، محبت اور رہنمائی کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے روشنی ہر طرف پھیلتی ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہیں۔ شاعر نے تاکید کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زندگی کے ابتدا اور انتہا دونوں کے لیے بنیادی اور مرکز ہے۔ یہ شعر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی پیروی انسان کو روحانی روشنی، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچا سکتی ہے۔ مزید برآں یہ شعر ایک دینی اور فلسفیانہ پہلو بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مظہر اور اس کی محبت کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان کی زندگی مکمل اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی۔ شعر نمبر 6۔ گوار راہ طیبہ سرمہ چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مٹی گوار راہ طیبہ چشم بصارت کے لیے سرمہ کی طرح ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو روشن اور بصیرت کو فعال کرتی ہے۔ یہی وہ پاکیزہ خاک ہے جسے لوگ خاک شفا کہتے ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی شفا دینے والی مٹی۔ گوار راہ محمد سے آنکھ روشن ہے، یہ نور چشم، یہ جذبات عشق، یہ بزم جلو۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ اور تعلیمات کو ایک روحانی اور معنوی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ گوار راہ طیبہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی دھول، یعنی ان کے راستے پر چلنے اور ان کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا اثر۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ غبار یا خاک انسانی دل اور روح کے لیے بصیرت اور روشنی پیدا کرتا ہے، جس طرح سرمہ آنکھوں کو چمک اور دید بخشتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے اس خاک کی روحانی اور شفا کر اہمیت پر زور دیا ہے۔ خاک شفا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مٹی نہ صرف روحانی طور پر انسان کو پاکیزہ کرتی ہے بلکہ جسمانی یا روحانی بیماریوں سے نجات اور سکون بھی عطا کرتی ہے۔ یہ شعر اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی صرف عبادت یا طرز عمل تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کی روح، بصیرت اور زندگی کی تمام جہتوں میں شفا اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ شاعر نے انتہائی خوبصورت اور شاعرانہ انداز میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، جیسے ان کی قدموں کی خاک، انسان کی زندگی کے لیے روشنی اور شفا کا سبب بنتی ہیں۔ شعر نمبر 7۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب مدینہ کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو رکنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دل شدید محبت اور شوق سے بھر جاتا ہے۔ ان آنکھوں کی اشک روحانی جذبات کو شاعر چشمہ آب بقا کہتا ہے، یعنی ایسا چشمہ یا چشمہ فیض جو زندگی اور روح کو دوام اور بقا عطا کرتا ہے۔ نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل ہی مدینہ ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں ماہر قادری نے مدینہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے اثرات کو انتہائی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دل میں عشق اور والہانہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جذبات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے جذباتی کیفیت کو روحانی اور معنوی تشبیہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چشمہ آب بقا کا مطلب ہے کہ یہ آنسو اور جذبات انسانی روح کو نہ صرف سکون اور روشنی دیتے ہیں بلکہ بقا اور دوام روح کی علامت بھی ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی یاد انسان کی زندگی کے لیے روحانی شفا اور زندگی کی اصل قوت فراہم کرتی ہے۔ یہ شعر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی والہانہ محبت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف اس محبت کی روحانی اہمیت کو اجاگر بھی کرتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ یہ روحانی فیض، سکون اور بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ کلیات ماہر قادری۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔
میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔